نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ چھٹی صدی عیسوی جب دنیا ظلم، جاہلیت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، عرب کے قبائل ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے، عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور اللہ کی یاد بالکل بھول چکے تھے۔ ایسے ہی دور میں رب العالمین نے انسانیت کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی اور مکہ مکرمہ کی مقدس وادی میں ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے کائنات کو روشنی بخشی۔ یہ ہستی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ محمد بن عبداللہ، اللہ کے آخری رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن۔ عام الفیل کا سال تھا جب یمن کا حکمران ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا، مگر اللہ نے ابابیل کے ذریعے اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی سال 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 6 برس کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن 8 برس کی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے سائے میں پلے بڑھے۔ جوانی اور صادق و امین۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے۔ آپ کی سچائی اور دیانت کی وجہ سے قریش آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ سے نکاح فرمایا۔ یہ شادی آپ کے لیے سکون و رحمت کا باعث بنی۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اعلان نبوت تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ شامل تھے۔ مکہ میں دعوت و تبلیغ آسان نہ تھی۔ مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ شیب ابی طالب میں مختلف سخت بائیکاٹ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے صبر اور دعا کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی دوران اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، جہاں آپ نے جنت و جہنم کے مناظر دیکھے اور 5 وقت کی نماز امت کو تحفہ میں ملی۔ مکہ والوں نے جب حد سے بڑھ کر ظلم کیا تو اللہ نے ہجرت کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ انصار و مہاجرین میں اخوت قائم کی گئی اور پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ مدینہ کے دور میں کئی معرکے پیش آئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی۔ غزوہ احد میں وقتی نقصان ہوا، لیکن صبر و استقامت کا سبق ملا۔ غزوہ خندق میں مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر کے دنیا کو امن و رحمت کا پیغام دیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک ہمہ گیر پیغام دیا۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ تھا آخری خطبہ، جو قیامت تک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ 11 ہجری کو 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آپ کا روضہ مبارک آج بھی اہل ایمان کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، اخوت اور انصاف کا پیغام دیا۔ آج جب دنیا بھر سے ظلم و انصافی ڈوب رہی ہے، ہمیں واپس اسی تعلیم کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی تعلیم، تاکہ انسانیت روشنی کی طرف لوٹ سکے۔